الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنذر طاهر وجنان. دسکا، پیروچک اور احمدیوں کے خلاف ظلم، سوال ریاست اور انسانیت کے نام. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. جی ضرور. پاکستان کے ضلع سیالکوٹ کے علاقے دسکا پیروچک میں ایک بار پھر مذہب کے نام پر ایسا ظلم کیا گیا جس نے انسانیت کو شرمندہ کر دیا. چند روز قبل ایک احمدی خاتون قدسیہ صاحبہ کی وفات کے بعد تدفین کے مسئلے پر تنازع کھڑا ہوا. یہ قبرستان مشترکہ طور پر مسلمانوں اور احمدیوں کے زیر استعمال تھا، لیکن چند مذہبی انتہا پسند عناصر نے اسے فساد کا ذریعہ بنا دیا. پیروچک دسکا ایک چھوٹی بستی، بڑا سوال. محبت انسانیت کے نام پر بات کرنے والے ہم میں سے ہر ایک کے لیے پیروچک تحصیل موترا دسکا ضلع سیالکوٹ میں پیش آنے والا واقعہ لمحے فکریہ ہے. چند دن قبل ایک احمدی خاتون قدسیہ نامی کی تدفین کے معاملے نے مقامی تنازع کو بھڑکا دیا، اور پھر وہی ہوا جس کا خدشہ بارہا ظاہر کیا جاتا رہا. گھروں، دکانوں اور ڈیرے نظر آتش، لوگوں پر حملے اور کئی افراد کے زخمی ہونے کی دردناک تصاویر. یہ واقعہ رات 28 ستمبر کو شدت اختیار کر گیا جب مشتعل ہجوم نے کئی گھروں اور موٹر سائیکل، ٹریکٹر، دکانیں جلا دیں. احمدیہ کمیونٹی ہے، ان کے جو ڈیرے بنے ہوتے ہیں وہاں پر ان کے اوپر تقریباً 6 ڈیرے تھے. وہاں پر انہوں نے حملہ کر کے تو اس کو آگ لگا دی. وہاں پر ایک گاڑی تھی، اس کو آگ لگا دی گئی. ایک کیری ڈبہ تھا، اس کو بھی جلا دیا گیا. اس کے ساتھ ایک ٹریکٹر کھڑا تھا، اس کو بھی جلا دیا گیا. ایک عدد موٹر سائیکل تھی، اس کو بھی جلا دیا گیا. اور ڈیرے پہ جتنا سامان تھا ان کو بیچ میں رکھ کے اس کو آگ لگا دی گئی. 2 دکانیں تھی، وہاں پر مشتعل ہجوم چلا گیا. جو سی سی ٹی وی کی فوٹیج ہم نے دیکھی ہے وہاں پر وہ جو ہے وہ پوسٹل، اس کے اندر پیٹرول پمپ بنا کر تو اس کو آگ وہاں پر پھینکتے تھے، تو وہاں پر ساری آگ لگ جاتی تھی. اس لیے وہاں پر جو 2 دکانیں تھیں اشیاء خوردنوش کی، ان کو بالکل آگ لگا دی گئی. اسی طرح ان کے ساتھ ایک ملحقہ چھوٹا سا گھر تھا، وہاں پر 2 افراد ہائس تھے، تو وہاں پر بھی ان کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی. انہوں نے ڈنڈے اور سوٹوں کے ساتھ وہاں پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر تقریباً کوئی 5 سے 6 افراد جو تھے احمدیہ تمیعی کے وہ زخمی ہو گئے. اس میں سے 2 افراد کی جو حالت ہے وہ نازک تھی، کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کے جسم کو بہت زیادہ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو فائرنگ کی گئی ہے وہاں پر ایک افراد ہے، ان کو بھی فائر لگا ہے، ان کو بھی زخمی حالت میں وہاں پر پہنچا دیا گیا. اس کے بعد ریسکیو کی جو گاڑیاں ہیں 1122 وہ وہاں پر پہنچی ہیں، اور انہوں نے وہاں پر جا کر جو ہے وہ آگ بجھائی ہے. اور 250 سے 300 افراد جو مشتمل وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تقریباً وہاں پر 1.5 سے 2 گھنٹے تک جو ہے یہ سارا معاملہ وہاں پر جو اس کو سر انجام دیا ہے. تو اس کے بعد تقریباً یہ لوگ جو وہاں پر کھڑے ہو کے تقاریر بھی کرتے رہے ہیں، اور وہاں پر فائرنگ بھی کی گئی ہے اور ان پر حملہ بھی کیا گیا ہے. تو اس سارے واقعے کے اندر جو ہے وہ 5 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ان میں سے 1 افراد جو ہے ان کو فائر لگا ہے. یہ محض ایک علاقائی جھگڑا نہیں، یہ اس نظام سماجی اور قانونی ناکامی کی عکاسی ہے جو اقلیتوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات وقت پر نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. مقامی رپورٹس کے مطابق تنازعہ اس وقت پھوٹا جب قبرستان کی ملکیت کے حوالہ سے ریکارڈ پٹوار پر اختلاف ہوا، اور مقامی شدت پسند عناصر نے معاملے کو اشتعال انگیز انداز میں ہوا دی. پھر چند 100 افراد جمع ہو کر تشدد پر اتر آئے. فائرنگ بھی ہوئی اور متعدد افراد زخمی ہوئے، کچھ کی حالت نازک بتائی گئی. یہاں 2 بڑے سوال سامنے آتے ہیں. پہلا، ریاست بالخصوص مقامی پولیس اور انتظامیہ نے اس صورتحال کا ابتدائی مرحلے میں مؤثر اور بروقت پیشگیرانہ اقدام کیوں نہیں کیا؟ FIR جس میں متعدد دفعات میں 300 کے قریب نامزد افراد شامل کیے گئے ہیں کے بعد گرفتاریاں عمل میں آئیں، مگر یہ کارروائی واقعے کے بعد کی گئی. اگر ابتدائی اطلاعات پر بروقت نفری، ثالثی یا حفاظتی بندوبست کیے جاتے تو شاید اتنے بڑے جانی و مالی نقصانات سے بچا جا سکتا تھا. اس نقطے پر زور دینا ضروری ہے کہ ریاست کا بنیادی فرض شہریوں کی جان، مال اور عبادت کی جگہوں کا تحفظ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہبی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں. دوسرا سوال، مقامی مذہبی و سیاسی رہنماؤں، جلوسوں یا تقاریر کا ہجوم بھڑکانے میں کیا کردار رہا؟
حق اظہار کے قابل احترام دائرے ہیں، مگر جب تقاریر نفرت، فرقہ وارانہ نفرت یا تشدد کی دعوت بن جائیں تو وہ بنیادی انسانی اور آئینی حقوق کے خلاف رقم ہوتی ہیں۔ اس واقعے میں بعض مقامی افراد اور جماعتوں کے نام رپورٹ ہوئے جو لوگوں کو جمع کرنے اور بھڑکانے میں ملوث تھے۔ اس کے جواب میں قانون کو سختی سے لاگو کرنا لازمی ہے تاکہ مستقبل میں فرقہ وارانہ تشدد کی راہ بند ہو۔ ہمیں انصاف کا تقاضا بھی بلند کرنا ہوگا۔ متاثرہ خاندانوں کو فوری طبی امداد، زخمیوں کے علاج کی مناسب سہولت اور جلائی گئی املاک کے ازالے کے لیے معاوضہ دیا جائے۔ ساتھ ہی ایک شفاف، تیز رفتار تفتیش اور ہر اس فرد کے خلاف قانونی کارروائی جو تشدد، لوٹ مار یا فائرنگ میں ملوث پایا جائے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی یا مذہبی گروہ سے ہو۔ قانون کی حکمرانی اور شفاف انصاف ہی سے معاشرتی بھروسہ بحال ہوگا۔ بین الاقوامی اور قومی انسانی حقوقی اداروں کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ احمدی برادری طویل عرصے سے ہدف رہی ہے۔ اس لیے ریاستی سطح پر واضح پالیسی اور پروٹوکول بنائے جائیں کہ ایسی صورتحال میں بروقت تحفظ اور ثالثی کس طرح مہیا کی جائے گی۔ اس میں مقامی انتظامیہ، پولیس، ضلعی حکومت اور مذہبی رہنماؤں کے مابین واضح رابطہ اور فوری رسپانس میکانزم شامل ہونا چاہیے۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے، مذہب کا تقاضا انسانیت، ہمدردی اور انصاف ہے۔ اسلام انسانیت اور بنیادی اخلاقی ضوابط کسی بھی انسان کے گھر بار جلانے یا جان لینے کی اجازت نہیں دیتے، چاہے اختلاف کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو۔ پیرو چک کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم اقلیتوں کی حفاظت میں ناکام ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی اجتماعی اخلاقیات، آئینی وقار اور ریاستی ذمہ داری پر سوال اٹھانا ہوگا۔ انصاف، تحفظ اور مساوات کا تقاضا صرف متاثرہ افراد کے لیے نہیں، یہ پورے سماج کے مستقبل کے لیے لازمی ہے۔ ہم حکومت، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سول سوسائٹی سے مطالبہ کرتے ہیں فوری اور شفاف تفتیش اور ملزمان کے خلاف مؤثر کارروائی، متاثرین کو طبی، مالی اور قانونی امداد، مقامی سطح پر فرقہ وارانہ اشتعال انگیزی روکنے کے لیے مستقل حفاظتی اور ثالثی میکانزم۔ یہ واقعہ محض پیرو چک کا نہیں، یہ ہمارے اجتماعی ضمیر اور آئینی عہد کی آزمائش ہے۔ انصاف اور انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم خاموش نہ رہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہو اور اس بات کو یقینی بنائے کہ کسی بھی شہری کو اس کی مذہبی شناخت کی بنیاد پر زندگی، مال اور عزت سے محروم نہ کیا جائے۔ ٹی ایل پی کے مقامی رہنما قاری ایوب اور اس کے ساتھیوں نے لوگوں کو اشتعال دلایا اور پھر 200 سے 250 مشتعل افراد نے احمدی خاندانوں کے ڈیرے، ان کی دکانیں، ایک گاڑی، ٹریکٹر، موٹر سائیکل اور رہائشی جگہوں پر حملہ کر کے آگ لگا دی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ سب کچھ صاف نظر آتا ہے کہ کس طرح پیٹرول بم بنا کر پھینکے گئے اور گھروں کو جلایا گیا۔ اس حملے میں خواتین اور مرد زخمی ہوئے، کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ یہاں تک کہ پولیس پر بھی حملہ کیا گیا، کئی اہلکار زخمی ہوئے اور ایک SMG رائفل اور پستول تک چھیننے کی کوشش کی گئی۔ پولیس کی ابتدائی غفلت نے حالات کو اس نہج تک پہنچایا۔ اگر پہلے ہی سختی سے کارروائی کی جاتی تو نہ اتنا مالی نقصان ہوتا اور نہ ہی بے گناہ لوگ زخمی ہوتے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ احمدیوں کی طرف سے کسی فرد نے FIR درج نہیں کرائی، بلکہ SHO عامر سندھو نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کیا جس میں 300 افراد کو نامزد کیا گیا اور دہشت گردی، توہین مذہب، ڈکیتی اور لوٹ مار سمیت سنگین دفعات شامل کی گئیں۔ یہ سوال آج بھی کھڑا ہے کہ اگر یہ حملہ صرف احمدیوں پر ہوتا اور پولیس پر نہ ہوتا تو کیا اس طرح کی FIR درج ہوتی؟ کیا پولیس اسی تیزی سے حرکت میں آتی؟ اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ جب تک ریاست سب شہریوں کو برابر کا درجہ نہیں دے گی، ایسے واقعات بار بار ہوں گے۔ یہ واقعہ صرف مذہبی منافرت کا نہیں، بلکہ ریاستی ناکامی کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک طرف گھروں کو جلایا جا رہا ہے، دکانیں لوٹی جا رہی ہیں اور دوسری طرف ریاست خاموش تماشائی بنی رہتی ہے۔ جب معاملہ میڈیا اور پولیس پر حملے تک پہنچا، تب جا کر طاقت استعمال کی گئی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ طے کرے کہ پاکستان میں کون سا اسلام نافذ ہے، وہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں امن، محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے، یا وہ جو انتہا پسند عناصر کے ہاتھوں یرغمال ہے، جو گھروں کو جلانے، لاشوں کو قبرستان میں دفنانے سے روکنے اور بے گناہوں پر حملے کرنے کو مذہب کی خدمت سمجھتے ہیں۔ اسلام کا پیغام تو یہ ہے، جس نے ایک بے گناہ کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ سورۃ المائدہ 32۔ پھر یہ ظلم کس دین کی تعلیمات ہے؟ کیا انسانیت اجازت دیتی ہے کہ ایک خاتون کی میت کو قبرستان میں دفن نہ کرنے دیا جائے؟
کیا یہ وہی ریاست مدینہ ہے جس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے؟ یہ واقعہ دنیا کے سامنے پاکستان کا چہرہ مزید بدنما کر رہا ہے۔ اب حکومت کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو واقعی قانون کی بالادستی قائم کرے اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائے، یا پھر یہ تسلیم کر لے کہ انتہا پسندی ہی اس ملک کی اصل حکمرانی ہے۔ ناظرین، سوال آپ کے لیے بھی ہے، کیا ہم ایسے معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں جہاں مذہب کے نام پر کسی کا گھر، روزگار اور جان محفوظ نہ ہو؟ کیا یہ ظلم اسلام کی خدمت ہے یا اس کی توہین؟ ٹریکٹر جی تری ماڈل ٹریکٹر جی، یہ ویکو کی حال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سب کو السلام علیکم۔ آج ہم حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے کے لیے اپنے جذبہ ایمانی کو لے کے آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری ملاقات ہوئی ہے پیروچک کے دوستوں سے جو وہاں کے مقامی گاؤں کے رہائشی لوگ ہیں۔ ہم نے ساری جو فیکٹس ہیں ان کو انکوائر اباؤٹ کیا ہے، سارا ان سے ہم نے تفصیل لی ہے، بڑی ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو پہلے وہاں پہ مقامی علماء کرام تھے جو کوشش محنت کر رہے تھے، ان کے ساتھ بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ساری رپورٹس لی ہیں۔ اس کے بعد جو اور لوگ جو ہمارے دوست ہیں جو تنظیمی ہیں، غیر تنظیمی ہیں، ان کے ساتھ بھی سارے رابطے تھے، اور سب کے ساتھ سب سے گفتگو کرنے کے بعد جو ہے ہم نے ابھی سارے دوست بیٹھے اور ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا آج کا جو مشترکہ ایک اعلامیہ ہے وہ جاری کریں۔ جیسا کہ ابھی جو ہم پیروچک والے دوستوں سے ملے ہیں، انہوں نے بتایا ہے معاملات بڑے گمبھیر ہیں۔ پرابلم جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی جو مسجد ہے اس کے اوپر حملہ ہو، اس کے اوپر پتھر برسائے جائیں، اس کے اوپر ڈنڈے مارے جائیں تو دفعہ لگے 506۔ اور قادیانی جو نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی فرقہ ہے، ہاں فتنہ ضرور ہیں، ان کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو 295A بھی لگے اور 780A بھی لگے۔ ہم انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کو ماننے والے لوگ ہیں۔ آپ اگر اور دوسری طرف آپ قادیانیوں کو دیکھیں تو قادیانی پاکستان کے آئین کے بھی منکر ہیں، پاکستان کے قانون کے بھی منکر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بھی منکر ہیں۔ اور انتظامیہ اگر پاکستان کے آئین کے منکروں کو، پاکستان کے قانون کے منکروں کو اور ختم نبوت کے منکروں کو فیسیلیٹیٹ کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنی گردنیں لے کے پیروچک حاضر ہوں گے۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں خاتم المرسلین۔